إن الحمد لله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، صابرین کی صحبت اختیار کرو، شاکرین کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صابرین کے ساتھ ہو جاؤ، ذاکرین کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ صحبت تمہیں نفع پہنچائے گی، صحبت کا فیض تمہیں حاصل ہوگا، سچوں کی صحبت سے، ذاکرین کی صحبت سے یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذکر اللہ کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، جہاں درود و سلام کی محفل ہوتی ہے، جہاں پر آیت کریمہ کی محفل ہوتی ہے، قصیدہ بردہ کی محفل ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، نعت شریف کی محافل ہوتے ہیں، جہاں بھی ذکر اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر گھومتے رہتے ہیں۔ پھر جب کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ۔ فرشتے آپس میں سب جمع کر لیتے ہیں، آ جاؤ، یہاں پر آ جاؤ، یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، یہاں میلاد ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں قصیدہ بردہ ہو رہا ہے، یہاں آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، یہاں درود السلام کی محفل ہے، یا نیک محفل ہو رہی ہے، ذکر کی محفل ہے، خیر کی محفل ہے، یہاں پر آ جاؤ۔ تمام فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتے ان ذاکرین کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ تو دل کے ارادوں کو جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، ہماری سانسوں کو جانتا ہے، اور ہر چیز کی خبر ہے اس کو، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا علیم و خبیر ہے، دلوں کی بات جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کی خبر ہے، مگر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے وہ بندے کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر سوال کرتا ہے تاکہ فرشتوں سے کہلوانے کے لیے وجہ دریافت کرتا ہے۔ یہ حکمت ہے، یہ سوال جو ہے حکمت ہے، سوال جو ہے لا علمی کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا ہے۔ سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہیں جانتا ہے، نہیں، بلکہ ایک سوال ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے، حکمت بیان ہوتی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں تیری تسبیح و تکبیر حمد اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، یہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے دریافت کر رہا ہے تاکہ ان سے سننا چاہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ وہ کیا کر رہے تھے. پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ بھی رب کو معلوم کہ وہ دیکھے یا نہیں دیکھے، لیکن فرشتوں سے دریافت کر رہا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم انہوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. فرشتوں کو اس بات کا علم ہے، فرشتے بھی جان رہے ہیں کہ یہ تجھے نہیں دیکھے. اللہ کی قسم ارشاد کر رہے ہیں تیری قسم انہوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. تو فرشتوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. یہ فرشتوں کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم عطا کیا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت عبادت کریں گے اور تیری بہت بڑائی بولیں گے اور تیری بہت سی تسبیح کریں گے. یہ فرشتے ظاہر کر رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تجھے دیکھے تو عبادت بھی بڑھا دیں گے، تسبیح بڑھا دیں گے اور تیری بزرگی کبریائی بیان کرتے رہیں گے. تو یہ علم فرشتوں کو عطا کیا گیا ہے. کیا کریں گے اس بات کا بھی علم فرشتوں کو ہے. یہ سب غیب کی خبریں فرشتے بتا رہے ہیں. تو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمایا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے فرماتا ہے، سب جانتا ہے لیکن پھر پوچھتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت کیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال ہی عصایا، اے اللہ یہ لکڑی ہے. پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی. تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، لیکن یہ دریافت کرنے کا مقصد واضح کرنا رہتا ہے، سب کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ لکڑی ہے، لکڑی سے کیا کیا معجزات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ ظہور ہو رہا ہے، اس کے اظہار کے لیے دریافت ہے. تو دریافت سوال لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی مواقعوں پر صحابہ سے دریافت کرتے ہیں. تو وہ سوال جو ہے لا علمی نہیں ہے، بلکہ وہ حکمتیں واضح کرنا مقصود ہوتا ہے. سب جانتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا کیا. وما هو الغیب ذونین فرمایا کہ یہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، باوجود تمام غیبی خبریں رکھنے کے آپ دریافت فرماتے تاکہ ان کی حکمتیں واضح فرما دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے. بندے جو ہے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رب تیری قسم نہیں دیکھی. یہاں پر بھی فرشتے اپنا علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اللہ نے جو ان کو غیبی علم عطا کیا اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور قسم ارشاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری قسم یہ بندے جو ہے جنت کو بھی نہیں دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو اس کے بہت حریص اور بہت طلبگار اور اس میں بہت راغب ہو جائیں گے. یہ بغیر دیکھے تیری اتنی عبادت کر رہے ہیں اور جو چیز دیکھے نہیں اس کی طلب کر رہے ہیں، لیکن اگر واقعی یہ جنت دیکھ لیں تو ان کی طلب اور بڑھ جائے گی، ان کی رغبت بڑھ جائے گی اور اس کے بہت زیادہ حریص ہو جائیں گے، وہ اور زیادہ عبادت کریں گے اور زیادہ جنت کی طرف راغب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، یعنی جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. ذکر کرنے والے اللہ کو یاد کر رہے تھے، جنت طلب کر رہے تھے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تیری قسم نہیں دیکھی. یہاں بھی قسم ارشاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ لوگ دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ لوگ دیکھ لیں تو اس سے بہت بھاگیں گے، اس سے بہت ڈریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو گواہ بنا کر تمام معصوم فرشتوں کو گواہ ہے. تمام معصوم فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاکرین کو بخش دیا ہے. یہ اللہ کی گواہی
کافی ہے. اللہ نے فرشتوں کا گواہ بنا دیا, اللہ کا فرمان کافی ہے, اور پھر اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو بھی گواہ بنا دیا کہ میں ان ذاکرین کو بخش دیا. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ذکر کرنے والوں میں سے نہ تھا, وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا اور وہاں بیٹھ گیا, یعنی وہ ذکر کے ارادے سے وہاں نہیں تھا, وہ راہ سے گزر رہا تھا, راستہ چل رہا تھا اور وہاں بیٹھ گیا, دیکھا کہ وہاں پر درود السلام ہو رہا ہے, وہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, وہاں ذکر کی محفل ہو رہی ہے, نورانی محفل ہو رہی ہے, میلاد پاک میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے, ذکر خیر الانام ہو رہا ہے, تو وہاں بیٹھ گیا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذاکرین ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. سبحان اللہ, یہ ذاکرین کی فضیلت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بخش دے گا, ان سب کو معاف فرما دے گا, ان سب کی مغفرت فرما دے گا جو ان کے ساتھ بیٹھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ مجلس والوں کو تو ذکر کی وجہ سے بخش دیا, اور اس گزرنے والے کو ان اچھوں کی صحبت کی برکت سے بخش دیا. تو اچھی صحبت, صالحین کی صحبت, ذاکرین کی صحبت, یہ انعام یافتہ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ بخش دیا گیا. یہ صحبت کا فیض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, گناہوں سے بچو, بری باتوں سے بچو, سیئات سے بچو, منکرات سے بچو, فواحش سے بچو, مشتبہ چیزوں سے بچو, پرہیزگاری اختیار کرو, اور سچوں کے ساتھ رہو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو, صالحین کے ساتھ رہو, عابدین کے ساتھ رہو, ذاکرین کے ساتھ رہو. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نیک صحبت ساری عبادات سے افضل ہے. صحابہ کرام سارے جہاں کے اولیاء سے اس لیے افضل ہیں کہ وہ سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں. صحابہ کرام کو جو فضیلت ملی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض ہے کہ آپ تمام امت میں افضل, صحابہ ساری امت میں افضل, تابعین طبع تابعین اور قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہیں ان سب سے افضل صحابہ کرام ہیں. یہ نظر کا فیض ہے, صحبت کا فیض ہے. کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنے ہی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو, صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اولیاء کی صحبت کی برکت سے اصحاب کہف کا کتا بھی بہتر ہو گیا. مرخات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت اختیار کرو, اگر نہ ہو سکے تو اللہ کے پاس رہنے والوں کی صحبت پاؤ. حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کی طبیعت شریعت اسلامی کی پابند نہ ہو, یہ نعمت بجز اولیاء اللہ کی صحبت کے نصیب نہیں ہوتی. یعنی شریعت اسلامی کی پابند یہ تو فطرت ہونا چاہیے, فطری طور پہ ہونا چاہیے. وہ مسلمان ہی کیا جس کی طبیعت شریعت اسلامی کی پابند نہ ہو, فطری طور پر شریعت کا پابند ہونا چاہیے انسان کو. اور یہ نعمت بجز اولیاء کاملین کی صحبت کے نصیب نہیں ہو سکتی. تو اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیں, صالحین کے ساتھ بیٹھیں, تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا. قلب جو ہے سارے خالق کا بادشاہ ہے. یعنی قلب سے جو بھی حرکت ہوگی, قلب کی وجہ سے سر سے پیر تک جو بھی چیز ہے ان سب کا بادشاہ جو ہے سر ہے, قلب ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو سارے قالب سے اچھے کام ہوں گے, اور اگر یہ بگڑ گیا تو قالب بگڑ گیا. یوں سمجھو گے قلب کی زندگی قالب کی زندگی ہے, اور قلب کی موت قالب کی موت ہے. قلب مر گیا, آنکھ مر گئی, آنکھ سے ختم, آنکھ سے نور چھن گیا. قلب ختم, کانوں سے سماعت چلے گئی, آنکھوں سے بصارت چلے گئی, منہ سے گویائی چلے گئی, ناک سے قوت شامہ چلے گئی, سونگنے کی صلاحیت. پیر, قلب ختم ہو گیا, پیر سے آپ چل نہیں سکتے, ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے, جسم آپ ہلا نہیں سکتے. تو جو کچھ ہے وہ قلب ہے. قلب کی موت قالب کی موت. قلب کی صفائی اس کی زندگی ہے, اور قلب کی گندگی اس کی موت ہے. گندے دل کی صفائی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, عبادت و ریاضت
اور کسی اہل نظر کی نظر. یعنی عبادات سے جو ہے وہ قلب صاف ہوتا ہے، گناہیں دھلتے ہیں، دل کا جو زنگ ہے وہ صاف ہوتا ہے. تو عبادات نہایت ہی ضروری ہیں، کثرت سے عبادات ضروری ہیں. استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. عبادات سے آہستہ آہستہ دل صاف ہوتا ہے. تو عبادات بہت ہی ضروری ہے. پابندی کے ساتھ نمازوں کے بعد وظائف پڑھیں، دعائیں کریں، انشاءاللہ قلب صاف ہوگا. لیکن کامل کی نگاہ سے دفعتاً دل صاف ہو جاتا ہے، یعنی عبادت سے آہستہ آہستہ. اور اہل نظر کی کسی ولی کی نگاہ سے جو ہے دفعتاً دل صاف ہو جاتا ہے. مقبول بندے کی نگاہ ایک آن میں زنگ آلو دل کو صاف کر کے اس پر سیخل کر دیتی ہے، ایک دم صاف. ایک ہی نظر میں آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے، ایک نظر کافی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے 70,000 جادوگر جو برسوں سے کافر، فاسق، گناہگار اور بدکار تھے، وہ مومن صحابی صابر اور شہید ہو گئے. تو یہ نبی کی نگاہ ہے. تو 70,000 جادوگر مومن بن گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے. سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے سارے گناہ صاف، گناہوں سے پاک، ان کا فسق و فجور ختم. اب مواخذہ نہیں ان کے اوپر، کوئی مواخذہ نہیں، ایک دم تمام چیزیں ختم. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر سے چور قطب ہو گئے. چور نے دامن تھاما، آپ کی دعا سے وہ قطب ہو گیا. تو ایک نظر سے چور جو تھے برسوں کے چور وہ بھی قطب ہو گئے. یہ نظر کا فائدہ ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے فسق و فجور میں مبتلا فاحشہ عورت جو پراسٹیٹیوشن میں مبتلا تھی، اس کی دنیا بدل گئی اور وہ نیک و صالحہ بن گئی. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے، آپ کی صحبت سے، آپ کی نظر سے 5,000 جادوگر، جوگی، پجاری جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. یہ سلسلے کا فیض ہے، یہ اولیاء کی نظر ہے. یہ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترد 100 سالہ طاعت بیریا. ولی کی صحبت میں ایک زمانہ گزارنا، کچھ عرصہ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. ایک زمانہ صحبت با انبیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بیریا. انبیاء کی صحبت میں ایک زمانہ گزارنا 1000 برس کی بیریا عبادت سے بہتر. اور ایک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں ایک زمانہ گزارنا بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا، 1,00,000 برس کی عبادت سے بہتر ہے. تو اندازہ لگائیں صحابہ کرام کی عبادت کا کہ وہ کتنے، ایک ساتھ چند لمحے بھی اگر وہ گزارے تو 1,00,000 برس کی عبادت سے بہتر ہے جو غیر صحابی کرے. اگر ساری امت صحابہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، تمام تابعین، طبع تابعین اور قیامت تک سارے مومنین جو ہے وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ صحبت با مصطفیٰ ان کو میسر ہوئی. تو ہر صحابی غیر صحابی سے افضل. تو یہ صحبت کا فیض ہے. قرآن مجید اور کعبۃ اللہ کا دیکھنے والا صحابی نہیں. اگر کوئی قیامت تک بھی اگر زندہ رہے، عمر خضر بھی پا جائے اور وہ قرآن مجید کو دیکھتا رہے اور کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے نماز پڑھتا رہے تو بھی وہ صحابی نہیں. صحابی قرآن کو دیکھنے سے نہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص سے دیکھنے والا صحابی ہے. ایمان کی حالت میں دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ صحابی ہے. اور صحابہ ساری فضیلتوں کے جامع ہیں. صحابہ کرام کو جو فضیلت ہے وہ نظر کا فیض ہے، صحبت کا فیض ہے. معلوم ہوا کہ اعمال سے زیادہ صحبت اثر کرتی، عمل سے کوئی صحابی نہیں بنتا.
عمل سے صحابی نہیں بنتے، صحابی بنتے رسول کی نظر سے. تو صحبت جو ہے عمل پہ غالب ہے، صحبت سے صحابی نہیں. صحبت سے صحابی بنتے ہیں، عمل سے صحابی نہیں، کیونکہ یہی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو صحبت نہایت ہی ضروری چیز ہے اور صحبت سب سے زیادہ اہم ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ صحبت کی تاثیر کیا ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ صحبت اور قربت سے فائدہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسے ماحول میں پہنچ جائیے جہاں ایک لوہا آپ کے سامنے ہو اور وہ لوہا آگ کے اندر نظر آ رہا ہے. آپ آگ کے اندر کیا کریں، ایک سلاخ کو ڈال دیں، ایک لوہے کی سلاخ کو آگ کے اندر ڈال دیں. سیاہ فام لوہا، انتہائی کالا لوہا ہے، وہ کالا سیاہ سخت مزاج لوہا، ایک دم سخت ہے، کالا ہے، زنگالود لوہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نکلا، اگر آپ لوہے سے پوچھیں کہ بتا تجھے آگ کی قربت وہ صحبت سے کیا ملا، آگ میں جب لوہا گیا، سلاخ گئی، اب جب آگ سے نکلا باہر تو آپ اس سے پوچھیں کہ تجھے کیا ملا، اب آگ کی صحبت و قربت سے کیا ملا. لوہا جواب دے گا مجھے صحبت و قربت کا فیض حاصل ہو چکا ہے. پہلے میرا رنگ بالکل سیاہ تھا، اب میری رنگت بالکل سرخ ہے، ایک دم لال، ایک دم سرخ ہو گیا لوہا. پہلے میرے اندر حرارت نہیں تھی، اب میرے اندر اتنی حرارت آ گئی. مجھ میں اثر قبول کرنے کی طاقت تھی، اور میں جس کی صحبت و قربت میں رہا اس میں اثر دینے کی طاقت تھی. تو لوہا کہہ رہا ہے مجھ میں اثر قبول کرنے کی طاقت تھی، اور جو آگ ہے اس میں اثر دینے کی بھی صلاحیت تھی. میری باتوں کو اس نے نکال دیا اور اپنی باتوں کو مجھے عطا کر دیا. حرارت اس میں تھی، اس نے مجھے دیا. گرمی اس میں تھی، اس نے مجھے دے دیا. میں ہوں تو لوہا ہی، مگر اب اس آگ کا جو کام ہے وہی میں کروں گا. اب اگر کوئی چھونے کی جرت کرے تو وہ لوہا جلا دے گا. اگر لوہا سمجھ کر اگر آپ، اب یہ لوہا نہیں رہا، اب یہ آگ کی صحبت میں جو رہا اب یہ آگ کا کام کرے گا. اگر کوئی لوہا سمجھ کر نادان اگر ہاتھ لگا دے تو ہاتھ جل جائے گا. اگر وہ جلائے تو میں بھی جلا دوں گا لوہے کی صحبت، آگ کی صحبت میں رہ کر. اگر اس سے حرارت ملتی ہے تو مجھ سے بھی حرارت لی جا سکتی ہے. تو اب جو کام آگ کر رہی ہے وہی کام اب لوہا بھی کرے گا. تو یہ صحبت کا فیض ہے. حضور شیخ الاسلام مجدد دوران رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ اکثر اپنے خطبات میں ایک مثال دیا کرتے ہیں حضرت، کہ تل اور چنبیلی کے تیل کی مثال دیتے ہیں حضرت، کہ صحبت کا جو فیض ہے آپ مثال کے ذریعے فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ چنبیلی کا تیل ہے، یہ فلاں چیز کا تیل ہے. چنبیلی کیسی ہوتی ہے؟ کبھی چنبیلی کا دانہ آپ نے دیکھا ہے؟ چنبیلی کا پھول تو ضرور سنا ہوگا. چنبیلی کا پھول تو ہر جگہ ملتا ہے، آپ کو یہ بازار میں مل جائے گا، پھولوں کی دکان پہ چنبیلی کا پھول مل جائے گا، جسے آپ تل کہتے ہیں. اسی تل کو چنبیلی میں بساتے ہیں، اور بسانے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ چنبیلی کے پھولوں کو چاندنی رات میں کھلی ہوئی فضا میں پھیلا دیا اور اس پر تل کے دانوں کو ڈال دیا. تل جو ہوتا ہے، عام سا تل جو پکوان میں استعمال ہوتا ہے، وہ تل کے دانے رہتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں، چنبیلی کے تیل میں، چنبیلی کے پھولوں میں ملا کر سوکھنے ڈال دیتے ہیں، چھت پر ڈال دیتے ہیں، آپ کھلی فضا میں ڈال دیتے ہیں. پھر اس میں پھول کو بچھا دیا، پھر دانے ڈال لے، پھر اسی چنبیلی کے پھول بچھائے. ان سب کو کھلے آسمان کے نیچے کئی دن تک رہنے دیا. اس کے بعد وہی دانے نکال لیے گئے. کئی دن تک آپ کیا کیے، پھولوں میں بسائے، پھولوں میں مکس کر کے آپ سکھانے رکھ دیے، صحبت دیے پھولوں کی. اس کے بعد کیا کیا، دانوں کو علیحدہ کر لیے، چنبیلی کے جو پھول تھے اس کو علیحدہ کر لیے. اب یہ تل چنبیلی میں بسا ہوا ہے، تل کو علیحدہ کر لیے. تل کے ان دانوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نہ خد و خامت میں فرق آیا ہے، اور نہ شکل و صورت میں، نہ وزن میں فرق ہے، اور نہ کسی بات میں فرق ہے. جب آپ ایک عرصے کے بعد
कुछ दिन तिल के दानों को चमेली के फूलों में बसाकर, चमेली के फूलों की सोबत देकर रखने के बाद जब अलहदा कर देंगे, फूलों को अलग और तिल के दानों को अलग, तो ना तिल के दानों में ना वजन बढ़ेगा, ना रंग में फर्क आएगा, ना किसी चीज में। बज़ाहिर बिल्कुल वैसे ही तिल के दाने मालूम होंगे, मगर जरा पीस कर देखो, तेल निकाल कर देखो, चमेली की खुरबत व सोबत में रहने वाले इन दानों में चमेली का तेल निकलता है, सिर्फ सोबत की वजह से। अब ये खुशबू बस गई उसमें, तिल के दानों में चमेली की खुशबू बस गई, वो सोबत की वजह से। अब दानों को जब पीसेंगे, तेल निकालेंगे तो चमेली का तेल निकलेगा। अब तिल के उन दानों को जिन्हें चमेली की खुरबत वो सोबत मैसर नहीं हुई, उन्हें भी पीस कर देखो, तेल निकाल कर देखो, इन दानों में तिल का तेल निकलता है। तो तिल का तेल उन दानों में निकलता है जो चमेली के फूलों में नहीं बसाया गया, उनकी सोबत वो खुरबत नहीं हुई। और जिन तिल के दानों को चमेली के फूलों में बसाया गया, उनकी खुरबत नसीब हुई, उन दानों का तेल, दोनों में फर्क रहेगा। दोनों की हकीकत ही बदली हुई नजर आ रही है। अब तेल देखेंगे आप तो दोनों का तेल मुख्तलिफ रहेगा। दोनों दाने एक ही पौधे से निकले थे, बस आपने इतना किया कि एक को चमेली से बसा दिया और एक को दूर रखा। जो दूर हुआ उससे जो तेल निकला उसको आप तिल का तेल कहते हैं, और जो तिल के दाने चमेली के करीब रहे, इन दानों से जो तेल निकला उसको आप चमेली का तेल कहते हैं। कीमत बदल गई, हकीकत बदल गई, वजन बदल गया, महक बदल गई, सूरत बदल गई, असर बदल गया। ये इतनी तब्दीलियां कहां से आई? पूछो इस तिल के तेल से, आखिर तुम भी तो इसी दरख्त से निकले थे, तुम भी तो इसी दरख्त में फूले फले थे। तिल के दाने, बताओ तुम्हारे अंदर ये बात कहां से आ गई? तो वो जवाब देंगे कि कुछ दिन चमेली की सोबत मिल गई थी, जो मेरे अंदर था निकल गया और जो उसके अंदर था मिल गया। तिल की जो बो थी वो चली गई और चमेली की महक अंदर समा गई। इसमें ताज्जुब मत करो, शक्ल सूरत से धोखा मत खाओ, एक जैसा देखकर फरेब मत खाओ। ये भी तिल वो भी तिल, दोनों तिल नहीं, ये सोबत याफ्ता तिल है। ये तिल के दाने चमेली में बसे हुए ये सोबत याफ्ता तिल हैं। तो एक सूरत देखकर धोखा मत खाओ, फरेब मत खाओ, ये भी तो देखो कि सोबत व खुरबत किसकी हासिल हो रही है। तो जब चमेली के दानों में, चमेली के फूलों में रहकर तिल के दाने असल कबूल कर लिए हैं, तो तिल के दानों में फर्क आ गया। जो दाने दूर रहे और जो दाने चमेली के फूलों में बसे रहे, उन दोनों में फर्क रहा। तो सूरत से, शक्ल से धोखा नहीं खाना। तो सोबत याफ्ता कौन है और जो गैर सोबत याफ्ता कौन है, उसमें इम्तियाज करना चाहिए। तो जो बुजुर्गों की सोबत, औलिया की सोबत नसीब होती है, उसमें और जो सोबत से दूर रहा उसमें फर्क हो जाता है। बज़ाहिर दोनों की शक्ल एक नजर आएगी, लेकिन एक फासिक रहेगा, एक फैज याफ्ता रहेगा। बुजुर्गों की सोबत एक मैसर होगी, तो सोबत से ये फैज हासिल करेगा। जिस तरह चमेली के फूलों से ये फैज हासिल कर रहे तिल के दाने, इसी तरह एक इंसान जो है सोबत याफ्ता, बुजुर्गों की सोबत में रहकर, औलिया की सोबत में रहकर, सालिहीन की सोबत में रहकर, जाकिरीन की सोबत में रहकर जो फैज हासिल करेगा, वो फैज दूर रहने वाले जिनको सोबत मैसर नहीं हो, वो लोग उससे महरूम रहेंगे। आज तक कोई अकली इस्तेहाला पेश ना कर सका कि सारे दाने तो एक ही हैं, मगर एक से तिल का तेल कैसे और दूसरे से चमेली का तेल कैसे। बल्कि आग में असर देने की कुदरत होना और लोहे में असर लेने की सलाहियत होना, यूं ही चमेली के फूलों का मौसर होना और तिल के दानों का मौसर होना, और फिर इस खुरबत व सोबत के लाजमी असरात का मुरत्तिब होना, सभी तस्लीम करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए पानी फ्रिज में रख दें, फ्रिज की सोबत से पानी ठंडा हो जाएगा, ये सोबत का फैज है। आप फ्रीजर में आप पानी रख दें, आप क्यूब की शक्ल में या नोकदार किसी बर्तन में पानी डाल दें, उसके बाद बर्फ जमने के बाद निकाल लें। अगर वो नोकदार बर्फ बन जाए तो वो छुरी चाकू का भी इस्तेमाल करेगा। वो अगर आप उसे मार दें
تو چاقو جس طرح تیز ہوتا ہے وہ برف جو ہے وہی اثر کرے گا، وہی کام کرے گا. برف سے اگر آپ سر پہ ماریں تو سر پھٹے گا. تو یہ صحبت کی وجہ سے یہ شکل بدل گئی، حلیہ بدل گیا، حیت بدل گئی. یہ صحبت کا اثر ہے یہ. تو پانی نہیں سمجھنا اس کو. اور پانی اگر ٹھنڈا پانی ہو، برف کی صحبت میں رہ گئے ٹھنڈا پانی، آگ کی صحبت میں رہا تو گرم پانی. تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو جب یہ عام چیزوں میں صحبت کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اندازہ لگاؤ اولیاء کاملین، بزرگان دین، صالحین، مقربین، صالحین، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ ان کی صحبت کا فیض ہمیں نصیب ہوگا. ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا تقوی محفوظ رہے گا، ہماری عبادتیں محفوظ رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحبت صالحین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.